اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک مسلمان تھا جو کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا جو کہ اس کی بستی میں رہتی تھی، اور اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر اس کے میکے جا رہا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور سجی سنوری ہوئی تھی۔ جب اس عاشق نے اس ہندو عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا، وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ خود ایک اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس نے ان دونوں کے قریب آ کر عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے میری بستی کے 2 افراد پیدل سفر کر رہے ہیں۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تیری منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا کہ نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، ہم پیدل ہی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے تو پھر اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، چلو تم نے خود نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی اجازت دے دو گھوڑے پر بیٹھنے کی۔ دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک عورت ذات ہے، نازک سی عورت ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو کے شوہر کو اس شخص کی نیت پر شک ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر دوبارہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، دیکھو تمہیں اپنی تو فکر نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ وہ ہندو کہنے لگا، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اگر تم محبت کرتے ہو تو اسے گھوڑے پر بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ دیکھو اس کے پیروں پر کانٹے چبھ رہے ہیں، اس کے پیر تو دیکھو زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو عورت کے شوہر نے اس شخص کی نیت کو بھانپ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم لگتے تو مسلمان ہو، اور مسلمان تو اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، کیا تم اس جنگل میں میرے لیے کوئی ضامن لا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اس لیے تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کسی کو ضمانت کے لیے لاؤ، کوئی ایسا آئے جو میری ضمانت کی گواہی دے۔ اب بھلا اس جنگل میں کون آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ وہ ہندو عورت خاموش تھی۔ اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ تو کہنے لگا، پر کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہی مسلمان جو 11ویں والے پیر صاحب ہیں، یعنی غوث اعظم، تم لوگ ان کی بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہارے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حاصل نازل جان کر اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم بحفاظت منزل تک پہنچ جائیں گے۔ شوہر نے جب بیوی کا یہ یقین دیکھا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میری بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر لو۔ وہ آدمی ہنسی کے ساتھ اس کو گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوگی، اور آدمی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ تلوار کی ایک ہی وار سے اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈال سہمی ہوئی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔
اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں گا؟ کتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھی طرح سے تو حاصل نہ ہوئی، اس لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا، بلا وجہ تمہاری شوہر تمہاری وجہ سے مر گیا۔ وہ عورت اس کی باتیں نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے کہ تمہارے شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میں تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ رہی ہوں، جن کی ضمانت تم نے دی ہے، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کے یقین کو دیکھ کر وہ مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا تو اس نے زوردار کہہ لگایا اور کہا، تم جن کا انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب بھلا وہ اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں نے تو ایسے ہی ان کا نام لیا تھا، میں ان کو نہیں مانتا، میں کسی بھی ولی اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے، اس بزرگ نے آگے بڑھ کر اس عاشق کا سر قلم کر دیا، پھر اس عورت کو اس جگہ پر لائے جہاں پر اس کے شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ عورت نہیں جانتی تھی، ان بزرگ کا چہرہ اس عورت کو نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ وہ عورت تو ہوش حواس سے بیگانی تھی، غش کا عالم تھا۔ وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ مسلمان اب مر چکا ہے اور وہ بزرگ اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد اس بزرگ نے اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ بزرگ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے، یہ کہنے والی شخصیت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی بتوں کی عبادت کی، بتوں کی پوجا کی۔ تمہارا عقیدہ، تمہاری محبت کہ تم نے اللہ کے ولی کو چاہا، کیونکہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی لیکن صرف ان کی ولی کو مانا، تو وہ کس طرح مدد کو آئے۔ لیکن افسوس ہوا کہ اگر ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں جا رہے تھے واپس اپنے گھر لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے ڈر سے میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اور جب سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانا تو دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی نئی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔